الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریاء والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کہتا ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ انسان کو مختلف قسم کی پریشانیوں نے گھیرا ہوتا ہے، مسائل مشکلات اور پریشانیوں کے اندر انسان ڈوبا ہوتا ہے۔ کسی کو کاروبار کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو بیماریوں کی پریشانی ہے، کسی کو مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر انسان مبتلا رہتا ہے، اور ان مسائل اور پریشانیوں کے اندر انسان بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ بس اوقات انسان ان پریشانیوں سے تنگ آ کر وہ قرار، چین اور سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی پریشانی کا حل، دکھوں کا علاج اور مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے مسائل کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا جو مداوع رکھا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے،
तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम, फरमाया जब भी उनके दिल बेकरार, बेसुकून, बेचैन होते हैं किसी मसले और परेशानी की वजह से, वो बेताब और बेकरार हो जाते हैं, दिल गमज़दा हो जाता है, दिमाग बोझल हो जाता है, जिस्म पे थकावट हो जाती है, तो फरमाया कि ईमान वाले मर्द और औरतें दिल को करार देने के लिए, दिमाग का बोझ खत्म करने के लिए और जिस्म की थकावट को खत्म करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह से गाफिल नहीं होते, वो अल्लाह की तरफ ही पलट के आते हैं। उनके दिलों का करार जिक्र इलाही में है, उनके दुखों का इलाज जिक्र इलाही में है। फरमाया कि वो अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह का जिक्र अफजल तरीन आमाल और बेहतरीन इबादत में से एक है। ये जो अल्लाह का जिक्र है ये अफजल तरीन इबादत में से है, बल्कि अमाल सालिहा की ये रूह है। जितने भी नेक अमल हैं उन नेक आमाल की रूह अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत और कायम रखने में है। क्योंकि अमल अगर अल्लाह के जिक्र से खाली हो, जो अमल अल्लाह के जिक्र से खाली हो, ये बात मुझे और आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी चाहिए, जो भी अमल अल्लाह के जिक्र से खाली हो वो उस जिस्म की मानद है जिस जिस्म में रूह ना हो। वो बॉडी किसी काम की नहीं है, वो जिस्म किसी काम का नहीं है, वो बदबूदार हो जाता है और उससे ताफुन फैलता है, बीमारियों का सबब बन जाता है, नफरत के काबिल हो जाता है। फरमाया कि जिस जिस्म में रूह ना हो वो जिस्म बेकार हो जाता है, और जिस अमल में अल्लाह का जिक्र ना हो वो अमल जाया हो जाता है, उसके अंदर वो रूह नहीं है जो रूह उसको अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने जिक्र को, अपनी याद को अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नेकी करार दिया है। वला जिक्रुल्लाह के अकबर, फरमाया कि अल्लाह का जिक्र ये सबसे बड़ा है। बसा औकात आजकल हमारे माशरे में मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है, लोग कहते हैं दिल बेसुकून है, बेकरार है, बेचैन है। दिल को सुकून दिलाने के लिए, परेशानियों का हल तलाश करने के लिए वो मौसीकी को सुनना शुरू कर देते हैं, गाना बजाना सुनना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मोहतरम भाइयों, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, अल्लाह का जिक्र रूह की ग़िज़ा है। ये मुर्दा रूह को जिंदा कर देने वाला वो अल्लाह का जिक्र है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर जिक्र के फजाइल बयान किए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखैरि अमालिकुम व अज़काहा इंदा मलीकिकुम व अरफ़अहा फी दरजातिकुम व खैरुल लकुम मिन अनफ़ाक़िज़ ज़हब वल वरक़ व खैरुल लकुम मिन अन तलक़ौ अदुव्वकुम। मोहतरम भाइयों, अल्लाह का जिक्र ये कितना अजीम अमल है। कौनैन के ताजदार ने कहा, अला उनब्बिउकुम, अपने सहाबा से कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में खबर न दूं, एक ऐसे अमल के बारे में खबर न दूं। फरमाया बिखैरि अमालिकुम, जो तुम्हारे अमाल में से सबसे बेहतरीन अमल है। कौन कह रहा है? अल्लाह के पैगंबर
صحابہ کو کہہ رہے کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اعمال میں سے سب سے بہترین ہے؟ وَأَزْكَىٰ عِندَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے رب کے نزدیک وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور درجات میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے من انفق الذهب والورق، ایک شخص سونا اور چاندی خرچ کرے اس سے زیادہ بہتر یہ عمل ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتلائیے ایسا کون سا عمل ہے، وہ کون سا ذکر ہے جو آپ اتنے فضائل اس کے بیان کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمام اعمال میں سے جو اللہ کا ذکر ہے، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے اور درجات میں سب سے زیادہ آگے ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر دو قسم کا ہے، ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذکر عام ہے، کوئی بھی عبادت، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ صدقات و خیرات ہو، وہ تسبیحات ہو، کوئی بھی عبادت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ و عمل وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والا اور جس عمل سے، جس لفظ سے اللہ کا قرب حاصل کرنا انسان کا مطلوب و مقصود ہو، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے دوسرا ذکر وہ ذکر خاص ہے۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ جیسے بعض دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، مختلف مسنون اذکار ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ دونوں قسم کا ذکر ہے۔ ایک ہر عبادت اللہ کا ذکر قرار دیتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا، اس کی معیشت کو بند کر دے گا۔ اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ محترم بھائیوں، نماز کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں انسان جائے تو اللہ انسان کی شارت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور فرمایا کہ سجدے کے اندر کی جانے والی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تو یہ سارے ذکر ہے۔ ذکر تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ذکر تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسری قسم کیا ہے؟ زبان اور دل دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان ذکر کر رہا ہے زبان سے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا دل، اس کے اندر خیالات کچھ اور ہے، زبان پہ رٹا لگائے ہوا ہے، تسبیح پہ تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی زبان تو ذکر میں ہے لیکن دل اس کا ذکر سے غافل ہے۔ یہ پہلی قسم ہے، زبان پہ ذکر ہے، دل اس سے خالی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ذکر وہ ہے کہ زبان سے بھی ذکر ہو، دل بھی اس کے ساتھ دے رہا ہو، یعنی کہ بندہ کہے سبحان اللہ، دل اس کی گواہی دے رہا ہو اللہ تو تمام تر عیوب سے پاک ہے، زبان کہہ رہی ہو اللہ اکبر اور دل کہہ رہا ہو اللہ تو سب سے بڑا ہے، زبان پہ ذکر ہو لا الہ
الا اللہ، اور دل اس بات کا اقرار کر رہا ہو، دل اس بات کو تسلیم کر رہا ہو کہ جو زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، دل بھی اس کو تسلیم کر رہا ہو. یہ ذکر سب سے بہترین ذکر ہے کہ زبان پہ بھی ہو اور دل بھی اس کو تصدیق کر رہا ہو، دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، زبان کے اوپر ذکر ہو. میں یہ سب سے بہترین ذکر ہے. یہ ذکر کار آمد ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس سے لذت محسوس ہوتی ہے، قرار چینج محسوس ہوتا ہے. اس لیے رسمی رواجی ذکر بس عادتاً سبحان اللہ کہتے رہنا، پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے. اور سب سے بڑی جو کمزوری ہے کہ زبان پہ ذکر ہے، دل اور دماغ حاضر نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ میں اس کے ترجمے اور معانی سے واقف نہیں ہوتا. مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. بس کسی نے کہہ دیا بھئی سبحان اللہ پڑھ لیا کر، میں نے سبحان اللہ رٹ لیا ہے. کسی نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر، میں نے لا الہ پڑھنا شروع کر دیا. او بھائی اس کے معنی کو تو سمجھ، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو اللہ سے کیا کہہ رہا ہے سبحان اللہ، اس کا مطلب تو جان. پھر تیرا دل اس بات کی گواہی دے گا، تیرا دل بھی تیرا ساتھ دے گا. جب تو اس کے معانی سے واقف نہیں ہوگا تب تو زبان سے پڑھتا رہے گا، تیرا دماغ بھی کام نہیں کرے گا، تیرا دل بھی اس کی تصدیق نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کے ذکر کے معانی اور ترجمہ مجھے اس کا علم ہونا چاہیے، نہیں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، کس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں، جنت مانگ رہا ہوں یا جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوں. اس کا معنی یہ ضرور آنا چاہیے. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ فرماتے ایمان والو، ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، اذکروا اللہ، فرمایا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کیا کرو. صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر لمحہ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. ذکر الہی سے اطمینان قلب ہوگا. اللہ کو یاد کرو گے دل کو اطمینان ملے گا، پریشانیوں کا حل نکلے گا، غموں کا حل نکلے گا، اللہ تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا. یہ کس میں ہے؟ ذکر الہی میں ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اہل ایمان مرد اور عورتوں کو ذکر کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے. ذکر کرنا عقل مندوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ عقل مند ہیں. اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ خود کو کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ سمجھے، اللہ کہتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میرے مسائل کا، پریشانیوں کا حل کس چیز میں ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، یہ اہل عقل کی نشانیاں ہیں. ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے لے کے جاتے. اللہ کہتا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی تخلیق پہ نظر دوڑائے، دن اور رات کے بدلنے پہ توجہ کرے، تو وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے
کہ اگر دن اور رات کو بدلنے والا بھی کوئی رب ہے جو زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا ہے، وہ میرے ان مسائل کا حل بھی اس کے پاس ضرور ہوگا۔ یہ عقل مند لوگ، ان کے لیے نشانی ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہو تب بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے ہو تب بھی اللہ کا ذکر، وعلی جنوبہم، فرمایا پہلو بدلتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ارے کھڑا ہے تب بھی اللہ کا ذکر، بیٹھا ہے تب بھی اللہ کا ذکر، وعلی جنوبہم، وہ پہلو بدلتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے بعد وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اہل عقل ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو وہ عقل والا نہیں ہے، ذکر کرنے والا عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن بصر کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، یہ جو اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کی عبادات ہیں، جو اللہ کے حقوق ہے، یہ میرے اوپر بہت زیادہ بھاری ہو رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے دور اور غافل ہو چکا ہو، اور اب یہ عبادات کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنا، یہ میرے اوپر بوجھل بوجھل سی لگتی ہے۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس پہ میں ہمیشگی اختیار کروں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس شخص کو کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ترمذی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا، فرمایا اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھ۔ بندے کو نماز پڑھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، مسجد میں چل کے آنا بوجھ محسوس ہوتا ہے، نیکی کا کام کرنا اس کے لیے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھا کر، اللہ تیرے ان مسائل کو حل کر دے گا، تیرا دل عبادت میں لگ جائے گا، تیرا دل اللہ کی عبادت میں خوشی سے تیرا دل کرے گا، یہ بوجھ ختم ہو جائے گا۔ محترم بھائیو، یہ نفاق کی علامت ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بوجھ محسوس کرے۔ جب ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے، اور جب زبان پہ ذکر ہو، اللہ کی یاد میں ہمیشہ انسان رہے، پھر شیطان حملہ کرنے میں ناکام ہوتا ہے، اس طرح سے حملہ نہیں کر پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے، وہ اللہ کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ دنیا کے اندر مسائل اور پریشانیوں کا سامنا نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتے، اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاروبار اور معاش تلاش کرتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، ذریعہ معاش کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تجارت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، فرمایا تب بھی آپ نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ
جب نماز جمعہ کا وقت ہو تو سارے معاملات کو جب اذان جمعہ کے لیے بلایا جائے تو سارے کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. اور فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ ختم ہو جائے، فرمایا فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرو. کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. یاد رکھو، میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر اگر معاش کی تلاش میں نکلوں گا تو شاید مجھے وہ کامیابیاں نہ مل سکے. میں اللہ سے غافل ہو کر کیسے دنیا میں کامیابیاں حاصل کر لوں گا؟ اور اگر میں نے کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی تو یاد رکھے وہ سکون ختم ہو جائے گا، وہ راحت، وہ قرار ختم ہو جائے گی. زندگی کے اندر جو چین اور سکون تھا وہ چھن جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ کا فضل بھی تلاش کر، رزق بھی تلاش کر، اور رزق کی تلاش میں اللہ سے غافل نہیں ہونا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. اس کا مقصد یہ ہے، ایک تو اللہ کا ذکر یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کرنا، جائز اور ناجائز کو پہچاننا، ظلم اور زیادتی نہیں کرنا، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنے حق کو لینے کی کوشش کرنا، اور دیگر بھی اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. ذکر اتنا عام ترین عمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا اگر تم دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد میں کھڑے ہو، دشمن تمہارے سامنے ہو اور تمہیں گولیوں کا خوف ہو، تلواروں کا خوف ہو، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو، تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کبھی تم فتح حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اپنے وسائل پہ گمنڈ کر کے، اپنی قوت پہ گمنڈ کر کے اور اپنی ٹیکنالوجی پہ فخر کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر تم کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری ملاقات کسی دشمن سے ہو، کسی ایسے گروہ سے ہو اور تمہاری اس کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے، فاثبتوا، اللہ کہتا ہے ثابت قدم رہنا، بھاگنا نہیں، دوڑنا نہیں. اللہ کہتا ہے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا. فاثبتوا، ثابت قدم رہ کر وسائل کا استعمال کرتے ہوئے، واذکروا اللہ کثیرا، آسمان والے کو یاد کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اس سے مدد کا مطالبہ کرتے رہنا. لعلکم تفلحون، تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے. محترم بھائیو، بدر میں 313 تھے، 1300 کے مقابلے میں تھے. اللہ کے پیغمبر گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اتنا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ 313، یہ مٹھی بار مجاہدین، اللہ یہ میری جماعت ہے، زمین پہ تیرا نام لینے والے ہیں. 313 کو 1000 کے مقابلے میں لے آیا. ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، وسائل ہے، ان کے پاس تیر و تلوار ہے، گھوڑے ہاتھی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اگر تیری مدد نہ ہوئی اور یہ جماعت ختم ہو گئی، پھر قیامت تک زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو عرش والے نے کہا تیرا کام کھڑے ہونا ہے. یہ 313 ہے، وسائل کم ہے، وہ مقابلے میں افراد بھی زیادہ، قوت بھی زیادہ اور وسائل بھی زیادہ. اللہ کہتا ہے میری مدد آسمان سے نازل ہوگی، تو نے مجھے یاد کیا ہے، میں تیرا ساتھ دوں گا. اللہ کہتا ہے میدان جہاد میں بھی ہو تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا. اگر کامیابیاں چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے ذکر میں رہو گے تو اللہ کہتا ہے تمہیں کامیابیوں سے ہم کنار کر دوں گا.
कसरत से जिक्र करने वाले मर्दों और औरतों के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मग़फ़िरत का ऐलान किया है, बख्शिश का ऐलान किया है और अल्लाह ताला ने अजर अजीम का ऐलान किया है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात, ये कुरान मजीद की आयत है। इसमें अल्लाह ताला कहता है वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह कहता है वो जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात, कसरत से अल्लाह को याद करने वाले मर्द, कसरत से अल्लाह को याद करने वाली औरतें, अल्लाह कहता है अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा, मैंने तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया है, व अजरन अज़ीमा, और तुम्हारे इस जिक्र के बदले में अल्लाह तुम्हें अजर अजीम अता करेगा। कसरत से जिक्र करने वाला मुस्तजाबुद दावात होता है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा जिसकी जुबान हमेशा जिक्र इलाही से तर होती है, जो हमेशा अल्लाह की याद में रहता है, अल्लाह के पैगंबर ने कहा सलासतुन ला यरुद्दुल्लाहु दुआअहुम, फरमाया कि 3 किस्म के मर्द हैं, 3 किस्म की औरतें हैं, 3 किस्म के लोग हैं, फरमाया अल्लाह ताला उनकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। पहला कौन है? फरमाया अज़्ज़ाकिरुल्लाह कसीरा, जो कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो जब भी अपने रब से मांगेंगे अल्लाह उनकी दुआ जरूर कबूल करेगा। बस औकात हम दुआएं कर रहे होते हैं और दुआएं की कबूल ना होने का एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि मैं अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता हूं, हमेशा अल्लाह को याद नहीं करता। फरमाया जो कसरत से जिक्र इलाही में रहता है, जिसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, जो हमेशा अल्लाह की याद में रहता है, वो जब भी अल्लाह से मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। दूसरा वल मजलूम, फरमाया कि जो मजलूम होता है अल्लाह उसकी दुआ को भी कभी रद्द नहीं करता, मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। और तीसरा फरमाया वल इमामुल मुक़सित, ऐसा इमाम, ऐसा हुक्मरान, ऐसा सरबरा जो अपनी रियाया के दरमियान अदल करता है, इंसाफ करता है, फरमाया अल्लाह इसकी भी दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। इमाम बहकी ने इसको रिवायत किया है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया है। जिक्र ना करने वाला, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहने वाला, उसके लिए कितनी सख्त वईद है। और जिक्र ना करना यह निफाक की अलामत है, मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नासा वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। और मोहतरम भाइयों, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहना यह कितना तबाही वाला अमल है। फरमाया इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिक वो अल्लाह को धोखा देना चाहता है। अब फरमाया वह हुवा खादिऊहुम, वो अल्लाह को चाल में अल्लाह को धोखा देना चाहता है। फरमाया दर हकीकत वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। व इज़ा कामू इला सलाते, फरमाया कुसाला, जब वो नमाज में खड़ा होता है तो वो सुस्ती का मुजाहरा करता है। नमाज सबसे बड़ा जिक्र है। फरमाया कि जब वो नमाज में खड़ा होता है तो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ता है, बोझ समझ के नमाज पढ़ता है, नमाज का वक्त गुजर जाता है, आखिरी वक्त में आके नमाज पढ़ता है, नमाज में खड़ा होता है, कारोबार बिजनेस के लिए सोच रहा होता है, उसको तवज्जो नहीं होती नमाज में, वो बाहर जो है ना घूम फिर रहा होता है। फरमाया जब भी खड़ा होता है तो इंतहाई सुस्ती का मुजाहरा करता है। युराउन नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। वला यज़कुरुल्लाह इल्ला खलीला, नमाज के अंदर अल्लाह को बहुत कम याद करता है, अल्लाह की तरफ तवज्जो कम होती है, इधर उधर उसकी तवज्जो ज्यादा होती है। ये कौन है? ये मुनाफिक है। ये मुनाफिक की निशानी अल्लाह के पैगंबर ने बयान की है। और एक जगह पे अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि मुनाफिक जो होता है ना, वो देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, नमाज के आखिरी वक्त में आता है, सूरज ढलने के करीब होता है, वक्त का टाइम गुजरने के करीब होता है,
اور یہ فوراً آتا ہے، جلدی جلدی سے ٹھونکے مارتا ہے اور نماز ختم کر دیتا ہے، نہ اس کا سجدہ پورا، نہ اس کو رکوع پورا، 2 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ نماز اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے۔ ذکر کرنے والے ان کے فوائد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، فرمایا میرا ذکر کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ تم حقیقی لذت اور مٹھاس، اگر تم حقیقی لذت اور مٹھاس پانا چاہتے ہو تو فرمایا 3 چیزوں میں تلاش کرو، نماز میں تمہیں مٹھاس اور لذت ملے گی، ذکر الہی میں تمہیں مٹھاس اور لذت ملے گی، اور فرمایا تیسرا قرآن کی تلاوت میں تمہیں لذت ملے گی۔ اور حسن بصری کہتے ہیں یاد رکھو، اگر ان 3 چیزوں میں آپ کو لذت محسوس نہیں ہوتی تو پھر جان لینا چاہیے کہ میرے دلوں پہ تالا لگ چکا ہے، میرا دل مقفل ہو چکا ہے، وہ تالا لگ چکا ہے، اس پہ نہ قرآن لذت محسوس کرواتا ہے، نہ نماز میں لذت محسوس کرتا ہے، نہ ذکر الہی میں لذت محسوس ہوتی ہے، پھر جان لو نفاق آ چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے، دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اور دل کے اوپر تالا لگ چکا ہے۔ دلوں کا تالا کھولنے کی چابی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز میں خشوع خضوع عاجزی انکساری ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کے ذکر کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ان فضائل اور ان ذکر کا تذکرہ کروں گا کہ کون سا ذکر کتنی فضیلت والا ہے، صبح پڑھے شام پڑھے، جتنے بھی ذکر ہے انشاءاللہ ان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے ذکر سے اپنی زبان تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسائل کا حل اللہ اپنے ذکر سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔